أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان آپ لکھتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بے شک اللہ راضی ہوا ان لوگوں سے جو محبوب درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کیا کرتے تھے آپ کی غلامی میں داخل ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف بخشا کہ ہمارا اس محفل پاک میں اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. جہاں بات سمجھ میں آئے تو بول دیجیے گا سبحان اللہ. دنیا میں دین آیا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دین دے کر بھیجا. دین پھیلانے کا کام سب سے پہلے حضور نے کیا. اسلام تو پہلے سے ہی ہے. دین محمدی پھیلایا حضور نے. حضور کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کرام اور اولیاء کے بعد دین کا کام جو کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں. اس دور میں جو دین کا کام کر رہے ہیں علماء کرام کر رہے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء میرے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کا وارث ہے. آپ کے بیٹے کو کوئی گالی دے دے کوئی پوچھے نہ پوچھے آپ کا لڑکا کچھ کہے نہ کہے آپ ضرور جا کر اس سے پوچھئے گا تو نے میرے بیٹے کو گالی دیا کیوں ہے. یاد رکھیے گا علماء بے سہارا نہیں ہے. یہ حضور کے وارث ہیں. اگر آج کوئی علماء کی توہین کرے کوئی پوچھے نہ پوچھے یہ جس کے وارث ہیں وہ رسول اللہ تک قیامت والے دن پوچھیں گے. اور میرے پاس کتاب ہے حدیث پاک حضور فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کا احترام کیا گویا اس نے مجھ محمد کا احترام کیا. اور جس نے کسی حافظ قرآن کی بے حرمتی کی اس نے میری بے حرمتی کی. اور جس نے میری بے حرمتی کی اس نے رب کعبہ کی بے حرمتی کی. آپ سمجھئے پھر جو رب کعبہ کی بے حرمتی کرے اس کا انجام کیا ہوگا. میرے بھائیوں ہم یہاں آئے ہیں نا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. مجھے زمانہ سنتا اور یہ بات کہنے والی نہیں ہے. بنارس کے علاقے میں میری پہلی حاضری ہے. کل ہی مجھے ایک جلسہ میں پروگرام کرنا ہے. الحمدللہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم افضل ہیں یا وہ افضل ہے. لیکن ہاں حضور کی حدیث پاک کہ جو حافظ قرآن کا احترام کرے گا گویا کہ اس نے مجھ محمد کا احترام کیا. تو اب رسول اللہ کی باتوں سے جو مکر جائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی رسول اللہ کی بات سن کر اگر نہ مانے وہ زمانے میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں آپ سے گزارش ہے برا نہ مانیے گا چونکہ میں کھلا بندہ ہوں. میری عادت ہے منہ پر بات کرنے کی. میں آج تک قسم خدا کی منہ پیچھے میں بات کیا ہی نہیں زندگی میں. دیکھیے یہ محفل پاک ماشاءاللہ شمشیر بھائی نے سجایا. ہمیں بھی بلایا مہمان بنا کر آپ کو بھی بلایا مہمان بنا کر. لیکن گزارش کروں گا دیکھیے اللہ کے ولیوں کے دربار میں آواز نہیں دیکھی جاتی ہے. آواز نہیں دیکھی جاتی ہے دل دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سریلی آواز ہو اللہ اسی کی باتیں قبول کرتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے جس کی آواز پیاری ہو
اللہ کے ولی اپنی بارگاہ میں اسی کی منقبت قبول کرتے ہیں؟ نہیں، اگر بے ڈھنگا بھی اگر اپنی زبان سے شعر پڑھتے محبت سے اللہ کے ولی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ایک گزارش اور ہے، آپ سے برا نہ مانیے گا، جب بھی مہمان آئے نا سارے مہمانوں کا خیال کیا جائے، بس گزارش ہے، چونکہ یہ میری اپنی محفل نہیں ہے تو میں کچھ کہوں، لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اس محفل پاک میں، اگر کوئی جوان یا حافظ قرآن کسی بزرگ کا ادب کر رہا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اگلے کا حافظ قرآن ہونا دیکھے اور اس کا ادب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس درخت کی قسم، مجھے وہ درخت بھی محبوب ہو گیا اور وہ لوگ بھی محبوب ہو گئے جو آپ کی بارگاہ میں بیعت کیا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو بیچ دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج کل کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ پیری مریدی کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ اب سنیے کہاں سے آیا۔ یہ جو 4 سلاسل ہے نا، یہی مقبول ہے حضور کی بارگاہ میں، اور اب جتنے بھی آپ سلسلے کو دیکھتے ہیں یہ سب انہی 4 سلاسل کی شاخیں ہیں۔ خانقاہ نقشبندیہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، برا نہ مانیے گا، بول دیجئے سبحان اللہ۔ الحمدللہ، جو اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر بک جاتا ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ خانقاہ نقشبندیہ، خانقاہ قادریہ، خانقاہ سہروردیہ، خانقاہ چشتیہ، یہ 4 سلاسل ایسے ہیں جو بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہیں، حضور نے مقبول فرمایا۔ اور یہ پیری مریدی کا سلسلہ یہ حضور سے آیا ہے۔ جتنے بھی زمانے میں سلاسل ہیں ان کے باغ ڈور کی رسی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اگر مرید ہونا ناجائز ہوتا تو سب سے پہلے آمنہ کے لال منع فرما دیتے، اگر مرید ہونا غلط ہوتا تو صحابہ نہ کرتے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیچ کر بتا دیا کہ مرید کرنا رسول اللہ کی سنت، مرید ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا محترم بزرگوں اور ساتھیوں، لیکن آج اور ہم دادا سرکار حضور صوفی احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آج ہم لوگ اس میں محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ میرا محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اختیارات دے دیتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو شفا عطا فرما دے، وہ چاہے تو کسی کو زندگی بخش دے، وہ چاہے تو کسی کے زندگی کا کامیاب و کامران بنا دے۔ آج کل جو کہتے ہیں کہ یہ ولی کون ہوتے ہیں، یہ ان ولیوں کے دربار پر نہیں جانا چاہیے۔ آج میں کچھ اصلاحی بات بھی کروں گا، چونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ کے ولی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے بگڑی بنا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑی افسوس کی بات ہے، کچھ ہمارے بھائیوں میں ہی بھولے بھالے مسلمان بھائیوں میں سے ہیں جو ولیوں سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن جا کر ولیوں کے غداروں کے رشتہ بھی کر لیتے ہیں۔ خبردار، اس سے بچیے گا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں وہابیوں کی طرف، اہل حدیثوں کی طرف، نجدیوں کی طرف، کہ ہمارا اور آپ کا ایمان تو اللہ کے ولیوں پر ہے لیکن وہ کھلم کھلا اللہ کے ولیوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کا غلام نہیں ہے کبھی بھی ہم اور آپ اسے اپنا رشتہ دار نہ بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا اسلم ازہری صاحب قبلہ، استاد جامعہ امام احمد رضا مہاراشٹر رتنا گیری، آپ فرمایا کرتے تھے، بیٹا اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے جو دشمنی رکھے وہ اللہ کا دشمن تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ بھی دشمن ہے اللہ کا۔ جو اللہ کے ولیوں کے غداروں کے ساتھ کھڑا رہے وہ بھی اللہ کا دشمن بن جایا کرتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے دشمنوں سے رشتہ کرے وہ بھی اللہ کی نظروں میں دشمن ہو جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت اور عشق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ کہیں، مرشد جو آپ کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، جو آپ کا غلام ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ اللہ
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، سرکار سے تو محبت بہت پہلے سے ہی ہے۔ میں سرکار کی بارگاہ میں معافی بھی پیش کروں گا، معاف فرمائیے گا، چونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی غصے میں نکلتی ہیں، کبھی کبھی محبت سے بھی نکل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی اگر بندہ آپ کو اپنا سمجھ رہا تو اپنا حق جتاتا ہے کہ میرا بھی حق ہے، جسے اپنا نہیں سمجھے گا پھر اس پہ حق بھی نہیں جتائے گا۔ ہاں بیٹا اگر حق جتاتا نہیں ابا مجھے چاہیے تو اسے اپنا سمجھ رہا ہوتا تبھی حق جتاتا ہے، جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا وہ بیٹا اس سے پھر مانگے گا کیا؟ ہاں میں آپ سے جو گزارش کیا برا نہ مانیے گا، اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا مجھے معاف کریے گا، اس لیے ہرگز میرا مقصد نہیں ہے میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں، میں کسی کو ناراض کروں، لیکن بس ہاتھ جوڑ کے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، میری بات کو قبول فرما لیجئے گا۔ مجھے 3 مہینہ آئے ہوا آپ کے مرکز نقشبندیوں کا مرکز تیواری ٹولہ احمد نگر میں الحمدللہ میں 3 مہینے سے سرکار کی بارگاہ میں وہاں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں 2017 میں ہی پہلی ملاقات سرکار سے ہوئی تھی، اسی وقت مجھے سرکار سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ اور بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لکھا تب میں تیواری ٹولہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں آپ کہ آپ نے ایسے پیر و مرشد کا دامن تھاما ہے۔ میرا محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میں اگر حضرت کے بارے میں بات کروں، ابھی میں تیواری ٹولہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا، ایک بہار میں جگہ ہرنا ٹار، میں وہاں گیا میلاد شریف پڑھنے کے لیے، میلاد کے بعد ترنت گفتگو چھڑ گئی، وہاں پہ ہمارے پٹھان بھائی بھی بیٹھے تھے، بات پہ بات نکل گئی، لیکن وہ تھوڑا وہابی خیال کے تھے، یہ کرامت، یہ معجزے، یہ فیضان، یہ فیوز و برکات وہ مانتے نہیں تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کے ولیوں کے اندر وہ طاقت ہے کہ دشمنوں کو بھی منوا دیا کرتے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی منوا دیا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی کرامت نہیں دیکھی، لیکن میں نے زندگی میں پہلی کرامت دیکھی تو میں نے حضور صوفی نثار صاحب قبلہ کی کرامت دیکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس بات کا شاہد پورا گاؤں ہے، اس بات پر گواہی دینے کے لیے پورا گاؤں تیار ہے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک گھر ایسا تھا جس گھر میں اچانک آگ لگ جایا کرتا تھا، آگ لگ جاتا تھا، گھر کے لوگ پریشان تھے، نہ جانے کئی وجہ سوکھا آئے، کئی لوگ آئے اپنا اپنا علم دکھائے، اپنا اپنا کام کیے چلے گئے، کچھ فائدہ نہ ہوا، لیکن کسی بندے نے کہا یار گاڑی لو جاؤ سرکار کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر عریضہ پیش کرنا کہ حضور تشریف لے چلیے اور چلیے کرم فرمائیے، یہ جو آگ لگی ہے آگ بجھ جائے تاکہ ہماری زندگی میں بہار پیدا ہو جائے، سبحان اللہ۔ اب حضرت جب تشریف لے گئے، بندہ کہہ رہا تھا، اس کی میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بندہ کہہ رہا تھا جب حضرت تشریف لے گئے، اب اللہ اس کے رسول جانے حضرت جانے کہ حضرت نے کیا فرمایا، جب حضرت نے قدم رکھا پتہ نہیں حضرت نے کیا پڑھا، کیا حکم دیا کہ ترنت اس کے گھر میں جو آگ لگی تھی وہ آگ بجھ گئی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، وہ دنیا کی بھی آگوں کو بجھایا کرتے ہیں، اور انہی کے صدقے ہم جہنم کی آگ سے بھی بچ جایا کریں گے، سبحان اللہ۔ اور مرید ہونے کا دوسرا بہت بڑا فائدہ، دنیا میں تو فیضان ملتا ہی ہے، دنیا میں فیوز و برکات سے مالا مال تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہر پیر اپنے مریدوں کی دستگیری کرے گا، سبحان اللہ۔ اور دستگیری کیسے ہوگی؟ ہر مرید اپنے پیر و مرشد کے قریب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے آپ جب اپنے گلیوں میں جائیں گے اس نئی بستی کے علاقے میں تو آپ کو گلیوں میں نا کئی کتے نظر آئیں گے، ایک دو کتا ایسا بھی ہوگا جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں، جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوگا، لیکن کچھ کتے ایسے بھی ہوں گے جس کے گلے میں پٹا ہوگا اور اس پٹے کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا گلی کا کوئی بھی بندہ اسے مار دیتا ہے، اسے رلا دیتا ہے، اسے اینٹ پتھر چڑھا دیتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے اس کا اپنا کوئی نہیں ہے، ماروں گا تو بولے گا کون؟ وہ کبھی ادھر کا ڈنڈا کھاتا کبھی ادھر کا ڈنڈا کھاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہو، جس کے گلے میں کسی مالک کا پٹا ہو، اس پٹے کی رسی اس کے ہاتھ میں ہو، اگر بھونکے بھی نہ تو اگلا بندہ ڈرتا ہے اس کو ماریں گے نا، یہ کچھ کہے نہ کہ اس کا مالک ضرور ہمیں پکڑ لے گا، تو نے میرے کتے کو مارا کیوں ہے؟ بلا تمثیل میرے بھائیوں کل قیامت والے دن 2 طریقے کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو در بدر بھٹک رہے ہوں گے، جن کو اپنانے والا کوئی نہیں ہوگا، جن کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور جہنم دوڑا رہی ہوگی۔ میں حضور
خواجہ پیا کے ملفوظات کو پڑھ رہا تھا، جہنم لوگوں کو دوڑائے گی لیکن ان کو دوڑائے گی جن کا اپنا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گلے میں قادریت کا پٹا، سہروردیت کا پٹا، چشتیت کا پٹا، اور آپ لوگ وہاں ہوں گے جن کے گلے میں حضور احمد پیا کے غلامی کا پٹا۔ تو فرشتے دیکھ کر فرمائیں گے لوگوں اسے مار نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ والوں کے ہاتھ پر پہلے ہی سے بک چکا ہے، یہ پہلے ہی سے اللہ والوں کے ہاتھ پر اپنے زندگی کو بیچ چکا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مرشد آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ میرے بھائی میرے محترم اور ساتھیوں، معلوم ہے ایک ہندوستان میں بادشاہ گزرے ہیں، تیمور لنگ نام تھا۔ تیمور لنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ یہ بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے، لیکن جب مر گیا تو اس کا سگا دوست، اس کے سگے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یار میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تو اپنے زندگی میں بڑا گناہ کیا کرتا تھا، آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو تخت پہ جلوہ فروز ہے، تخت پر تخت نشیں ہے، تو ایک دم بادشاہ کی طرح بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے، ان گناہوں کا کیا ہوا؟ ان گناہوں پر اللہ نے تجھے عذاب نہیں دیا؟ تو تیمور لنگ کہتا ہے میرے دوست میں نے گناہ ضرور کیا تھا، مجھ سے ضرور گناہ ہوئے تھے، میں ضرور بدمعاش تھا، لیکن ایک دن اللہ کے ولی کے آستانے سے گزر ہو رہا تھا، سبحان اللہ، اور اس آستانے میں اللہ کے ولیوں کے جو غلام تھے نا اس ولی کے، وہ خانقاہ کی چٹائی جھاڑ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خانقاہ کی چٹائی جھاڑ رہے تھے، اور جو چٹائی سے گرد و غبار آ رہا تھا نا، میں کھڑے ہو کر محبت سے میں نے یہ دیکھا یہ اللہ کے ولی کے اس چٹائی کے گرد و غبار ہیں، نہ جانے کئی سال تک اس چٹائی پر اللہ کے ولی سجدہ کیے ہوں گے، سبحان اللہ۔ بس اسی محبت میں، اللہ کے اس ولی کے محبت میں نے گرد و غبار کو سونگ کر اپنے اندر لیا، اور محبت سے میں ان کے ادب میں کھڑا رہا، بس اسی کے صدقے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب تو میرے ولی کا ادب کرتا ہے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اللہ کے ولیوں کا ادب کر کے بندہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب و کامران رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے مرشد سے سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر پڑھ لیں حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام